اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اور برائی کرتے ہو، ظاہر انسان سے برائی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس کے پیچھے ایک نیکی لگا دو جو اس کو مٹا دے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرو۔ تینوں باتیں اسی نقطے کو بیان کرتی ہیں جو نقطہ ہم بیان کرتے آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اصرار ہے کہ ہمارے دینی شخصیت جو ہے وہ جتنی وہ اللہ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اتنی ہی وہ انسانوں کے بارے میں اچھی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ حالانکہ تقوی کی بات ہوئی ہے اور تقوی سے بات کا آغاز ہوا ہے اور برائی اور نیکی پر بات کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرو۔ ہمیں ایک روایت میں بڑی دلچسپ بات ملتی ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر خواتین سے آ کے گفتگو کی۔ خواتین کی بیٹھنے کی جگہ الگ تھی، عید پڑھنے کے لیے وہ آئی ہوئی تھی، تو حضور وہاں آئے اور انہوں نے عورتوں سے کہا کہ تم اپنے شوہروں کو بہت برا بھلا کہتی ہو تو صدقہ کیا کرو۔ تو یہ بھی اصل میں اسی جو بات یہاں بیان کی ہے اسی بات کا بیان ہے۔ وہاں ایک مثال دے کے بات کو بیان کر دیا کہ ظاہر ہے جو بھی لوگ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے شکایت کرتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں اب چونکہ لوگ ملازمتیں کرتے ہیں تو باس کے بارے میں اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ جو ماتحت ہوتے ہیں وہ اپنے باس کو پنتے رہتے ہیں، اس کی خرابیاں، اس کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں اب تو کلچر تبدیل ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہمارے کلچر میں بیوی شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو بیان کرتی رہتی ہے۔ تو حضور نے اس کو بیان کیا کہ تم یہ کرتی ہو۔ اب یہ بات جو ہے یہ اصولاً ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کسی شخص کے عیب بیان کریں، کسی کی خرابیاں بیان کریں، کسی کی کمیاں بیان کریں، یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ انسان کو اس سے بالا ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے اور کئی موقعوں پر آپ نے یہ فرمایا بھی ہے، لیکن اس موقع پر چونکہ ایک کمزور فریق سے آپ بات کر رہے تھے کہ جو ڈیپینڈنٹ ہے اور اس کے لیے زندگی میں اس پر عمل کرنا کافی مشکل ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں اس کی کسی کوتاہی، کسی غلطی، کسی زیادتی کا ذکر نہ کرے، اس پر بات نہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تم سے ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہے گا، تو اس کا مداوع، اس کی تلافی تم کرو صدقے سے۔ یعنی ایک نیکی بتا دی کہ یہ نیکی کرو تاکہ تمہارا یہ جو گناہ ہے یہ دھلتا رہے، اس کی صفائی ہوتی رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا کہ میں قتل کروں اور اس کے بعد 4 دیگیں چڑھا کے تقسیم کر دوں تو میرا یہ گناہ دھل جائے گا۔ یہ بندگی میں رہتے ہوئے کوتاہیاں اور کمیاں ہو جانی، ان کا علاج بتایا گیا ہے۔ یعنی میں کرنا نہیں چاہتا، میں بچنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کی تلافی کیسے ہو، یہ اس بندے کو بتائی گئی بات ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی اللہ کے ساتھ سودا کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ میاں میں 4 قتل بھی کرتا ہوں اور اس کے بعد میں 2 حج کر لوں گا اور میرا گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ سودا نہیں ہے، اس کو اس معنی میں نہیں لیا جا سکتا، نہ لینا چاہیے۔ یہ بندگی میں رہتے ہوئے، نیکی میں رہتے ہوئے، نیکیاں کرنے والے شخص کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سے اگر کوئی کوتاہیاں ہو جائیں تو دوسری نیکیوں سے اس کا تدارک کر لو، اس کی تلافی کر لو۔ تو یہ بات جو ہے یہ یہاں بیان ہوئی ہے کہ لوگوں کو جب تم برائی کرو، برائی ہو جاتی ہے، تو جب ہو جاتی ہے تو پھر بندے کو ہوشیار ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے۔ اب وہ اللہ سے معافی بھی مانگے اور نیکیوں کی طرف بڑھے، نیکیاں کرنے میں ہوشیار ہو، اس میں بیداری اس میں آئے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے اور مجھے اب اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، تو معافی بھی مانگے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے نیکی کے اعتبار سے۔ تو اس سے اس کو تلافی بھی ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بیان کر دی ہے کہ حسنات جو ہیں وہ برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ تو یہ جو قانون ہے حسنات کا، نیکیوں کا برائیوں کو مٹانا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے
واضح کیا ہے، اس کا اطلاق کیا ہے. جیسے میں نے عورتوں والی مثال دی، اور اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ کوئی نیکی اس کے ساتھ ہی کرو تاکہ تمہاری اس کی تلافی ہو جائے. تو یہ کام جو ہے یہ ہمیں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاً نیکی پر رہو، نیکی پر رہنے کی کوشش کرو، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو وہ معاف کر دی جائے گی، اس کی معافی مل جائے گی. تو یہ اہل ایمان کے لیے بڑے امید کا بیان ہے قرآن مجید میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی، کہ اصل میں کوئی شخص اگر نیکی پر ہے تو وہ اس سے ہونے والی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی ملنے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے. اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے رہنے کی میں مصروف رہنا چاہیے، تاکہ جو برائیاں ہوئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، ان کی تلافی ساتھ ساتھ ہوتی رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.